بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ 147 فَإِن كَذَّبُوكَ، تو اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، آپ کی بات نہ مانے اے رسول، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، آپ کو قرآن میں یہ بھی نہیں ملے گا کہ اگر آپ کو جھٹلا دیں تو اے رسول آپ اور آپ کے ساتھی مل کے ان کو گالیاں نکال کے دمبا بنا دو، ان کو بدتمیزی کرو، بد زبانی کرو ان کے ساتھ۔ پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ کیا ملے گا کہ اگر یہ بات نہ مانے تو آپ ان سے کہیے جن باتوں میں اختلاف کر رہے ہو قیامت کے دن تو ہمارا رب ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ بحث بھی نہ کرو ان سے جو ہدایت کا طالب نہیں ہے۔ جو توجہ فرمائیے کہ جب آپ فیل کر لیں کہ اگلا بندہ جاننے کے لیے نہیں پوچھ رہا، یعنی کسی چیز کی تلاش میں نہیں ہے بلکہ بحث کرنا چاہتا ہے، اور اپنے آپ کو اس نے طے کر لیا کہ میں تو ٹھیک ہوں، میرا نظریہ تو ٹھیک ہے، اور لڑ مر کے جیسے بھی ہو بدتمیزی کر کے دوسرے کی ناک زمین پہ رگڑنی ہے، قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے، فائدہ نہیں سوائے اور لڑائی اور نفرت کے بڑھنے کے، اور فائدہ نہیں۔ ہاں، جو علم کا طالب ہے اس کا مزاج بھی اور ہی ہوتا ہے، وہ بات کو غور سے سنتا ہے، دیکھتا ہے کہ جو مجھے پہلے سے معلوم ہے وہ اس کی سورس کیا تھی، کہاں سے میرے ذہن میں آئی تھی، یہ عاقلانہ سوچ۔ اور یہ جو اب مجھے پتہ چل رہا ہے یہ سورس مضبوط ہے، اوتھینٹک ہے، یا جو مجھ پر پہلے کمپیئر کرتا ہے، سوچتا ہے، اور پھر اس کو اللہ حق کا فیصلہ کرنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ لیکن جو آگ بگولے ہو کے چڑھائیاں کر دیں، لڑے بدتمیزیاں کریں، جیسے کہ بہت سارے لوگوں کا مزاج ہے، تو ان کے لیے اللہ نے ہدایت رکھی بھی نہیں ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر آپ کو جھٹلا دیں اے رسول، فَقُلْ، تو آپ ان سے کہیے رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تمہارا جو رب ہے وہ بڑی وسیع رحمت والا ہے، لیکن وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، لیکن اس وسیع رحمت کا مطلب غلط نہ لے لینا کہ تم جو مرضی کرتے جاؤ، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، تمہیں بخش دے گا، یہ مت سمجھنا۔ تمہارا پروردگار وسیع رحمتوں کا مالک ہے، تاہم مجرموں سے اس کا عذاب نہیں ٹالا جائے گا۔ اس کی رحمت ہے کہ اس نے رسول بھیجا ہے تمہیں ہدایت کرنے کے لیے، تمہیں حرام و حلال سمجھانے کے لیے، تمہیں توحید بتانے کے لیے، شرک سے نجات دینے کے لیے، یہ رحمت ہے۔ لیکن تم اگر ہٹ دھرمی کرو تو پھر یاد رکھو کہ وہ سخت بھی بڑا ہے، اس کی سختی، اس کا عذاب مجرموں سے لا یرد، نہیں ہٹایا جائے گا۔ یہ دھوکہ مت کھانا اللہ کی وسعت رحمت سے۔ قرآن کا بیان یہ ہے، لیکن جو ادھر ادھر کی غلط شاعریاں ہو رہی ہیں، صحیح شاعری کی بات نہیں کر رہا، غلط شاعریاں ہو رہی ہیں، فلان ہو رہی ہیں، وہ اتنا غفور الرحیم بتایا کہ بندے ہی خراب ہو گئے، کرپٹ ہو گئے کہ ہم جو بھی مرضی کریں، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم۔ میں نے شاید پہلے عرض کیا تھا، کسی محفل میں ہم نے سنا، شاعر صاحب فرما رہے تھے کہ جو گناہ نہیں کرتے انہیں اللہ کی رحمت پر اعتماد ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ کو بھی نہیں تھا اور اہل بیت کو بھی اعتماد ہی نہیں تھا، اور جتنے بھی متقین ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں انہیں اللہ کی رحمت پر اعتماد نہیں ہے۔ اتنے بڑے بے ایمان ہیں یہ لوگ، اتنے بڑے دھوکے دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ارے میں تو گناہ کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے اعتماد ہے اللہ کی رحمت بڑی ہے، میں جو بھی گناہ کر لوں چھوڑ دے گا، یہ اللہ پہ بہتان باندھ رہا ہے۔ لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ علم، جو بھی گزرا، تاکہ بغیر علم کے لوگوں کا بیڑا غرق کرے، انہیں گمراہ کرے۔ اتنا غفور ہے میرا اللہ تعالیٰ، کہہ رہے ہیں رسول سے اگر آپ کی بات نہ مانے کہہ دو کہ تمہارا رب وسیع رحمتوں والا ہے، لیکن مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا بھی نہیں جائے گا۔ اگر تم نے رسول کی بات نہ مانی
پھر تمہیں وہ بتائے گا کتنا غفور الرحیم۔ تو یہ دونوں پہلو جو ہیں جب انسان کی آنکھوں کے سامنے ہوں تو اسے امید بھی رہتی ہے رحمت کی، لیکن عذاب کا خوف بھی رہتا ہے، اور وہ اپنی اوقات میں رہتا ہے۔ پھر وہ تجاوز نہیں کرتا حدود سے، پھر بغین نہیں کرتا کہ کسی چیز کی خواہش میں حد کراس کر جائے، کوئی پوچھے تو کہ اللہ بڑا غفور الرحیم، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ العلی العظیم۔